امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ اپنی دوستی کو درکنار کرتے ہوئے ہندوستان کے لیے 25% ٹیرف کا اعلان کر دیا ہے اور ساتھ ہی ہندوستان کے لیے سخت زبان کا بھی استعمال کیا ہے۔ آئیے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ آخرکار ٹیرف ہوتا کیا ہے۔ ٹیرف ایک قسم کا ٹیکس ہوتا ہے جو کسی ملک کی حکومت دوسرے ملک کی چیزوں پر لگاتی ہے۔ آپ اس کو ایسے سمجھیے کہ اگر ایک ملک سے کوئی چیز دوسرے ملک میں بیچی جاتی ہے تو وہاں کی حکومت اس پر اضافی رقم لے سکتی ہے۔ اس اضافی رقم کو ہی ٹیرف کہا جاتا ہے۔ فرض کیجئے کہ بھارت نے چائے امریکہ بھیجی، چائے کی قیمت ہے 100 روپے فی کلو۔ اگر امریکہ 25 ٹیرف لگا دے تو اب وہاں چائے کی قیمت ہوگی 125 روپے فی کلو۔ یہ 25 روپے کا اضافی ٹیکس ہی ٹیرف کہلاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہندوستان پر جو ٹیرف لگایا ہے وہ روس سے دوستی نبھانے کی سزا ہے۔ دراصل روس سے ہندوستان گزشتہ کئی سالوں سے بڑی مقدار میں تیل خرید رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر نے ہندوستان پر نہ صرف 25% کا ٹیرف لگایا بلکہ جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان گزشتہ 3 سالوں سے جنگ جاری ہے۔ اس جنگ کے سبب یورپی ممالک نے روس کے اوپر کئی طرح کی پابندیاں لگا رکھی ہے۔ یورپی ممالک روس سے تیل اور گیس نہیں خرید رہے ہیں۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان کئی سالوں سے روس سے سستے دام پر تیل خرید رہا ہے۔ یہی بات امریکہ اور یورپ کی آنکھوں کو چبھتی ہے۔ اب اس کا اظہار امریکی صدر نے ہندوستان پر 25% کا ٹیرف اور جرمانہ عائد کر کے واضح انداز میں صاف کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یاد رکھیے، بھلے ہی ہندوستان ہمارا دوست ہے لیکن سالوں سے ہم نے ان کے ساتھ بہت کم کاروبار کیا ہے کیونکہ وہاں کے ٹیرف بہت زیادہ ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ ہندوستان ہمیشہ سے اپنے بیشتر فوجی سامان روس سے ہی خریدتا آیا ہے، اس لیے ہندوستان کو 1 اگست سے 25% کا ٹیرف دینا ہوگا اور اوپر سے پینلٹی بھی لگے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے سے ہندوستانی بازار میں ہلچل لازمی ہے۔ اس ٹیرف کا نفاذ بھلے ہی 1 اگست سے ہونے والا ہے لیکن اثر کل شیئر بازار میں بھی دکھائی دیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹیرف کا فیصلہ ہندوستانی شیئر بازار پر منفی اثر ڈال سکتا ہے اور بازار میں بڑی گراوٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اب آئیے دوستو دوسری خبر پر بات کر لیتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اتراکھنڈ میں UCC یونیفارم سول کوڈ لاگو ہو چکا ہے۔ اب اتراکھنڈ نے نکاح کے تعلق سے اپنا ایک اعلان جاری کیا ہے۔ آخرکار وہ اعلان کیا ہے، اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے مسلمانوں سے ایک بڑی اپیل کی ہے۔ آخرکار حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے UCC یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کے بعد آج جو اتراکھنڈ فیصلہ لے رہا ہے اس کے تعلق سے کیا کچھ کہا ہے، سنیے۔ اپنے اتراکھنڈ کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت جو وہاں کی حکومت یونیفارم سول کوڈ قانون کے تحت میرج رجسٹریشن کے لیے کہہ رہی ہے، آپ حضرات ہرگز اس کو قبول نہیں کریں۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آپ پر ان نکاح و طلاق وغیرہ کے معاملات میں قانون شریعت کے بجائے یونیفارم سول کوڈ کا اطلاق ہوگا۔ اس لیے آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، آپ اس قانون کے تحت نکاح کا رجسٹریشن نہیں کرائیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اتراکھنڈ ہائی کورٹ میں اس قانون کے خلاف اپنی پٹیشن دائر کر چکا ہے۔ دوستوں وہیں آپ کو بتاتے چلے کہ آج جناب اسد الدین اویسی کو لاکھوں سلام کہ جناب اسد الدین اویسی نے ایسے وقت میں
کہ جب لوک سبھا کے اندر سندور آپریشن کو لے کر خوب چرچا ہو رہی ہے، ایسے وقت میں جناب اسد الدین اویسی نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ایک بڑا بیان دیا ہے۔ آخرکار جناب اسد الدین اویسی نے ایسا کیا کچھ کہا ہے کہ چاروں طرف جناب اسد الدین اویسی کے اس بیان کی چرچا ہو رہی ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے پارلیمنٹ میں آپریشن سندور پر بحث کے دوران حکومت سے سوال اٹھایا اور مرکزی حکومت پر سخت حملہ کیا۔ اویسی نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے خود کہا تھا کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے، دہشت گردی اور بات چیت ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ پھر وادی پہلگام میں لوگوں کی ہلاکت کے بعد حکومت کا ضمیر کرکٹ میچ کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ ان کی کشتی ہمارے پانی میں نہیں آ سکتی، ٹریڈ ختم ہو چکا ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹڈ۔ آپ کا ضمیر زندہ کیوں نہیں ہے؟ کس صورت سے آپ پاکستان سے کرکٹ میچ کھیلیں گے؟ اویسی نے پاکستان کے ساتھ جاری تجارتی پابندی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر ان کی کشتیاں ہمارے پانی میں نہیں آ سکی تو کرکٹ میچ کیسے کھیل سکتے ہیں؟ انہوں نے حکومت سے سوال کیا ہے کہ جب آپ خون اور پانی کے اصول پر ڈٹے ہوئے ہیں تو پھر پاکستان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کی پالیسی کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اسد الدین اویسی نے حکومت سے سوال کیا ہے کہ جن 4 چوہوں نے ہماری سرحد میں گھس کر شہریوں کا قتل کیا، ان کا احتساب کب کیا جائے گا؟ یہ کہاں سے 4 چوہے گھس کر ہمارے بھارت کے ناگرک کو مارے؟ اویسی نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان اور اسرائیل دونوں ناکام ملک ہیں اور پاکستان کا آرمی چیف اس ملک کے صدر کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے جس کی تقریر سے ہمارے لوگ مارے گئے۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ اگر یہ ہماری پالیسی کی کامیابی ہے تو یہ شرم کی بات ہے۔ جناب اسد الدین اویسی نے یہ بھی کہا ہے کہ کیا کوئی گورا وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر جنگ بندی کا اعلان کرے گا اور ہم اسے مان لیں گے؟ سوورن کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود مختار ہیں، ہم حاکم اعلیٰ ہیں، ہم اپنے ملک کے مقدر کا فیصلہ کریں گے۔ ایک گورا وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر بھارت کی سیز فائر کا اعلان کرے گا؟ یہ آپ کا نیشنلزم ہے؟ افسوس ہوتا ہے مجھے سر۔ کیا یہی ہمارا قومی فخر ہے؟ کیا اس کا ہماری فوج اور پائلٹوں پر کیا اثر نہیں پڑے گا؟ اویسی نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کو دوست سمجھتے ہیں، پھر یہ کیسی دوستی کہ ہم ان سے کچھ کہنے کے قابل نہیں ہے؟ جناب اسد الدین اویسی نے حکومت سے سوال کیا ہے کہ کیا ہندوستان نے کبھی چین سے پوچھا کہ وہ پاکستان کو ہتھیار کیوں دیتا ہے؟ تو بہرحال دوستو، آپ سب لوگوں نے اس ویڈیو کے اندر آج کی یہ کچھ وائرل خبریں دیکھی جس میں آپ نے صاف طور پر دیکھا کہ کس طرح امریکہ نے بھارت پر 25% ٹیرف لگا دیا ہے۔ دوستو، آپ سب لوگ امریکہ کے اس فیصلے پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ لوگ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔